امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس نے ہمیں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی امت میں شامل فرمایا اور آقا علیہ السلام کا امتی بنایا۔ یقیناً ناظرین کرام، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ یقیناً آج مجھے اور آپ کو جتنی نعمتیں میسر ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کی وجہ سے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین اگزامپل ہے، بہترین رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو تو سبحان اللہ، دنیا تو تمہاری بہتر سے بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام کی گھریلو زندگی دیکھیے تو آقا علیہ السلام بہترین مثال اور بہترین اگزامپل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کو دیکھیں تو آقا علیہ السلام ایک بہترین بزنس مین بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اگر معاشرتی زندگی دیکھیں تو آقا علیہ السلام معاشرے کے لیے ایک بہترین محبت کے پیکر، اور آقا علیہ السلام بہترین ہمدرد، بہترین غمگسار، اور آقا علیہ السلام معاشرے کے لیے ایک بہترین، اور جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، میں نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، لیکن اب امتی کتنی رہنمائی حاصل کرتا ہے یا امتی کہاں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، یہ ایک ضروری امر ہے جس کی طرف ہم الحمدللہ توجہ دلاتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے اس پروگرام میں کہ جو سبحان اللہ طب نبوی جس کا نام ہے، طب نبوی جب بھی آتا ہے تو فوراً ہی دل و دماغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فوراً ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، اور فوراً ہی ہماری کوشش اور ہماری جستجو رہتی ہے کہ کیوں نہ ہمیں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم آشنائی حاصل کریں، اور پھر اپنی زندگی کو سبحان اللہ ہماری زندگی کے جو شب و روز ہیں ہم ان کو بہتر بنا سکیں۔ ناظرین کرام، یقیناً علاج کرنا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی موجود ہے، اس کے اندر دعائیں بھی موجود ہیں، اس کے اندر دوائیں بھی موجود ہیں، اس کے اندر غذائیں بھی موجود ہیں۔ لیکن اب امتی پیارے کریم آقا علیہ السلام کو اپنے کھانے پینے میں اور اپنے روزمرہ کے مشاغل میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آمد و رفت میں اگر آقا علیہ السلام کو رول ماڈل بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ناظرین کرام، یقیناً یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرے اور آپ کے وہ بزرگ، میرے اور آپ کے وہ اکابرین، یا ہمارے دین سے تعلق رکھنے والے وہ بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین جو سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے،
تو کیا ان کو اس قدر ہاسپٹلز میں جانا پڑتا تھا؟ کیا ان کو اس قدر ان کو اس قدر بیماریاں تھیں؟ ایک تو یہ ہے اللہ رب العالمین ان کو بیمار فرما دیں اور ان کے بلندی درجات کا سبب بنے، لیکن ناظرین کرام بیمار وہ بھی ہوتے تھے، وہ بھی لیکن اپنا علاج معالجہ کہاں سے سبحان اللہ دریافت کیا انہوں نے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے۔ تو ناظرین کرام ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس ماہ ربیع الاول میں میں نے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں اور آپ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ کیا واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، نمونہ حیات ہے، تو کیا واقعتاً ہم اگزامپل یا رول ماڈل اللہ کے نبی کی ذات کو بنا رہے ہیں؟ یہ صرف زبانی جمع خرچی ہے، یہ صرف زبانی محبت کے دعوے ہی ہیں، یا زبانی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے ہی ہیں؟ تو ناظرین کرام یہ وہ باتیں ہیں جو ربیع الاول میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ تو ناظرین کرام اگر بعثت کے مقصد کو ہم سمجھیں تو انشاءاللہ پھر شب و روز ہمارے اخلاقیات، ہمارے رویے، ہمارے تمام معاملات اس کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ معاشرتی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ صحت کی دنیا میں سبحان اللہ تبارک و تعالی صحت اور سلامتی والی زندگی بھی نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام یہ ذکر کرنا شروع میں اس لیے تمہیدی میں نے گفتگو کی کیونکہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، تو ماہ ربیع الاول کے اندر کم سے کم ہم نے یہ تجدید عہد وفا کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ ربیع الاول میں تشریف لائے، آپ ربیع الاول میں تشریف لے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی تعلیمات سے کوسوں دور رہے، ہم نے آپ کو رول ماڈل نہیں بنا سکے، ہم نے آپ کو رول ماڈل نہیں بنایا اپنی زندگیوں میں، ہم نے تو آج کا میرا ینگسٹر، میرا نوجوان آج تو رول ماڈل کسی اور کو بنا رہا ہے، میری بہنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ کہیں اور سے ان کو وہ رول ماڈل تلاش کر رہے ہیں، وہ ڈائجسٹ کے اندر، وہ رسالوں کے اندر وہ رول ماڈل تلاش کر رہے ہیں کہ میں اس کے ڈریس کو کاپی کروں گا، میں اس کے ڈریس کو کاپی کروں گی، اور میں نے ایسا لباس اختیار کرنا ہے، میں نے ایسا اٹھنا ہے، ایسا جاگنا ہے، ایسا سونا ہے، ایسا کھانا ہے، ایسا پینا ہے۔ قربان جائیے آج نان مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر سبحان اللہ اسلام تو قبول کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو اپنانے کے بعد سبحان اللہ اپنی زندگی کے شب و روز کو روشن کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک نان مسلم کے بارے میں ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی پانی پیو تو دیکھ کر پیو، لیکن جب میں پانی ایک دن میں نے یہ حدیث مبارکہ جو میں نے کتاب کے اندر پڑھی تھی، تو ایک دن صبح کا وقت تھا اور میں نے صبح کے وقت اٹھا، مجھے پیاس لگی اور میں نے پانی کا گلاس لیا اور میں پانی پینے لگا، تو فوراً ہی میرے دل میں آیا کیوں نہ جو یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے تو کیوں نہ میں ان پر عمل کر کے دیکھوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر پانی پیو، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، 3 سانس میں پیو، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ چلو آج دیکھتے ہیں، تو فوراً ہی اس نے لائٹ جلائی اور پانی پینے پہلے لگا تھا جب اندھیرا تھا، لیکن فوراً ہی ذہن میں جب وہ خیال آیا جو بات میں نے پڑھی تھی پروفٹ محمد کی، تو اب اس کو میں دیکھتا ہوں، تو اس نے جب جیسے ہی لائٹ جلائی تو دیکھا کہ وہ پانی جو ہے اس کے اندر ایک کیڑا مر چکا تھا اور اس نے اپنا زہر جو ہے اس کے اندر چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر اس پانی کو پی لیتا تو یقیناً میں زندگی کی بازی ہار جاتا۔ لیکن ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں اللہ کے نبی دے دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اسے رک جاؤ۔
تو ناظرین کرام آئیے میں اور آپ یہ تجدید عہد وفا کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ہم اسے سینے سے بھی لگائیں گے, ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں گے. ناظرین کرام آج کا ہمارا ٹاپک ہے, آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج کا ہمارا عنوان ہے, موضوع ہے کہ سردیوں کے موسم میں دمہ اور کھانسی کا علاج. ناظرین کرام جیسے ہی سردی کے ایام آتے ہیں, جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو ویسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کھانسی بہت زیادہ لوگوں کو شروع ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ بچوں سے لے کر جوانوں تک اور جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک ان کی رات بڑی مشکل ہو جاتی ہے, پوری رات کھانستے رہتے ہیں, یہاں تک کہ بلغم بھی کی بڑی شکایت رہتی ہے, اور یہاں تک کہ کھانسی کے ساتھ ساتھ ان کو دمے کی شکایت یعنی سانس کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے. نظام تنفس جو ہے وہ جب جکڑنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں تک کہ بیڈ میں لیٹے لیٹے ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ آج کے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے, بچیوں کو بھی دیکھا ہے, بچوں کو بھی جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ایگزائٹی ہو جاتی ہے, سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے, سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے. تو بہرحال دمہ انتہائی خطرناک بیماری ہے, اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہمارے جو لنگز ہیں, ہمارے پھیپھڑے ہیں, یہ اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو پھر یہ سانس کا مرض, دمے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے, کھانسی کی بھی وجوہات یہی ہیں کہ اگر ریشہ اور یعنی کہ اس کے ریشہ جو ہے کثیر مقدار میں اندر جمنا شروع ہو جائے تو کھانسی جو ہے بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. یا تو پھر وائرس جو چل رہا ہوتا ہے وہ وائرس جو ہے فوراً ہی حملہ آور ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے فلو, اور جس کی وجہ سے کھانسی, اور جس کی وجہ سے دمے کی شکایت, سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا ناظرین کرام یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو دمے کی شکایت جن کو رہتی ہے, جن کو بہت پرانی ہے, جن کو ڈاکٹروں نے ڈائگنوز کیا ہوا ہے کہ انہیں سانس کا مرض ہو چکا ہے, انہیں دمے کا مرض ہو چکا ہے, ان کو استھما ہو چکا ہے, اب اس کے لیے اب ان کو کیا ہوتا ہے, رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر جو ہے یعنی رات کو 2-3 بجے کے ٹائم جو ہے ان کو سانس کی تکلیف زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں ناظرین کرام اب یہ دیکھیں اس وقت جو ٹی وی اسکرین پر آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں, اب یہ دیکھیں جب کھانسی شروع ہوتی ہے, جوانوں کو بھی ہوتی ہے, بوڑھوں کو بھی ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں تو دیکھ لیں ان کو کہ ان کے اندر پھیپھڑے کیسے ہو جاتے ہیں, ان کے لنگس کیسے ہو جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ پھر یہی لنگس میں جب خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا نام ہے زخم ہو جاتے ہیں, اور زخم ہونے کے بعد پھر اس میں کینسر جیسا مرض ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں ناظرین کرام یہ وہ ہے جو سگریٹ جس سے آپ اپنے پھیپھڑوں کو برباد کر رہے ہیں. تو ناظرین کرام یہ ایک آپ کو ایک تصویر میں یہ دکھلایا گیا ہے, بظاہر تو یہ پلیٹ پر ایک نقشہ بنا ہوا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جب آپ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ سے آپ کا جو دیکھیں ایک نارمل آپ کے سامنے پھیپھڑا نظر آ رہا ہے, اور ایک جو ہے یعنی کہ خراب, جس میں جو سگریٹ نوشی سب سے زیادہ کرتے ہیں یا نشہ آور چیزیں ادویات استعمال کرتے ہیں, یا جن کے لنگس میں خرابی آ چکی ہے تو ان کے لنگس اندر سے ایسے ہو جاتے ہیں. دیکھیں بظاہر اس میں بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. ناظرین کرام جب بہت زیادہ انسان کھانستا ہے, ریشے کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں تک کہ مینٹل پرابلم بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. ریشہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مینٹل لیول جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, اور یہاں تک کہ دماغ میں بھی سر میں ہمیشہ سر درد کی شکایت رہتی ہے, مائیگرین کی شکایت رہتی ہے, یہاں تک کہ آدھے سر کا درد پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ دماغ کے اندر جو ہے بیکٹیریا جب حملہ آور ہو جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے. ناظرین کرام یہ وہ دھواں ہے جو سگریٹ کے ذریعے آپ اپنے پھیپھڑوں کو جو ہے اس کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں. اب دھواں جب اندر جاتا ہے تو وہ پھیپھڑوں کو, لنگس کو کیسے خراب کرتا ہے. اب ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اب اس کو آپ کو الٹرنیٹ یہی ہے کہ آپ کو انہیلر استعمال کرنا ہوگا, لیکن انہیلر وہ بھی آپ کو یہ استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں اور آپ اسے استعمال کرتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں انہیلر استعمال کر رہا ہوں, میں ٹھیک ہوں. اب وہ بزرگ جو بیچارے بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں وہ بیچارے کھانستے رہتے ہیں, کسی کے سامنے محفل میں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے کھانسنے کی وجہ سے بلغم بھی باہر بس اوقات آ جاتی ہے. چھوٹے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, ان کو بھی ہر وقت سردی کا موسم آتا ہے, فلو ہو جاتا ہے. اب والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب چھوٹے بچے کو فلو ہے, اس کو کیا کریں, کیا دیں, کیا نہیں. تو یہ ایک بڑی پریشانی کی سبب بنتی ہے. نوجوانوں کو بھی اکثر بخار ہو جاتا ہے, ایمونیم سسٹم جو ہے ان کا کمزور ہو جاتا ہے, امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو ناظرین کرام اب انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ انشاءاللہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کو آپ استعمال
استعمال کر کے انشاءاللہ ان بیماریوں سے، سردی کے موسم میں کھانسی اور دمے کی بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، کھانسی اور دمے کی پر مزید بھی گفتگو کی جاتی ہے، لیکن کی جا سکتی ہے، لیکن میں فوراً ابھی علاج کی جانب بڑھوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں علاج کی طرف اس لیے توجہ دلائی جاتی ہے کہ اکثر وہ لوگ جو مریض ہیں نا، مریض کو کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، اسے کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ مریض ہے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے جلدی مجھے علاج بتا دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، دمے اور کھانسی یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جب ریشے کی زیادتی ہو جاتی ہے، یا ریشہ معدے میں آپ کے پھیپھڑوں میں، لنگس میں جم جاتا ہے، یا آپ کے سر کی دماغ کی نالیوں میں ریشہ جو ہے وہ جم جاتا ہے، تو اس کی صورت میں دماغ میں اگر جم جاتا ہے تو اس سے مائیگرین کی صورت، یا آدھے سر کی درد کی کیفیت، یا پورے سر میں ہمیشہ ہیڈک کا رہنا، یا اگر آپ کا معدہ جب ظاہری بات ہے ریشے کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں لنگس کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یہ تو وائرس کی وجہ سے، یا پھر کھانسی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ اس کا لب لباب یہ نکلا کہ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو سگریٹ نوشی آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں سگریٹ نوشی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہے، اور اس میں یہاں تک کہ اپنی صحت کی بربادی ہے۔ ناظرین کرام، میں ہمیشہ کی طرح کہا کرتا ہوں، ہمارے وہ اعضاء جو ظاہری اعضاء ہیں ان میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ میرا ہاتھ کالا ہو گیا، میرا چہرہ کالا ہو گیا، لیکن اندر سے ہمارے جو اعضاء ہیں وہ کالے ہو رہے ہیں، وہ خراب ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو یہ آپ کو تصویری خاکے میں اس لیے آپ کو دکھلاتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ جو ہے جب آپ جو سگریٹ پیتے ہیں یا آپ کو یہ مرض لاحق ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے جو اندرونی سسٹم ہے اس کے اندر کتنی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان اعضاء کی، اندرونی اعضاء کا کوئی نعمل، دیکھیں آج تو ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے یہ علاج ہم نے اس کے لیے یہ بنایا اور یہ استعمال کریں، یہ کریں، لیکن سب چیزوں کے کیمیکلز ہیں، سب کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب علاج کی طرف چلتے ہیں۔ کھانسی جن کو بہت زیادہ ہے یا جن کو دمے کا بہت زیادہ مرض ہے، تو ناظرین کرام پہلے میں کچھ تصویری آپ کو چیزیں بتا دوں تاکہ آپ کو ان کی پہچان ہو جائے، کون کون سی چیزیں ہیں جو اس دمے اور کھانسی کے مرض میں جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو آپ کو اس وقت جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے ناظرین کرام، یہ نمبر 1 ادرک، جس کو آپ کدوکش کر لیں گے اور اس کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے، اس کا نسخہ کیا ہے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو یہ ہے پہلی چیز ادرک۔ دوسرا یہ منٹ، جسے پودینہ کہتے ہیں، پودینے کا استعمال یہ بھی بہت مفید ہے، منٹ کا استعمال، کیونکہ اس میں مینتھول ہوتا ہے تو اور وہ بہت مفید ہوتا ہے سانس کے لیے۔ اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اشیاء ہیں، یعنی ادرک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پودینہ بھی آ گیا، اور یہ شہد ہے، شہد اور ہنی، اور اس کے ساتھ لیمن بھی ہے، لیکن لیمن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح استعمال کرنا ہے، ہنی کس طرح استعمال کرنا ہے، اور شہد کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ یہ ٹرمرک پاؤڈر جسے آپ ہلدی کہتے ہیں، تو یہ بھی بہت مفید ہے کھانسی کے لیے، یہاں تک کہ جن کو پرانی کھانسی ہے یہ ہلدی بہت مفید ہے، یہاں تک کہ جن کو دمے کا مرض ہے، دمے کے مرض کے لیے بھی یہ ہلدی بہت مفید ہے، لیکن اسے کس طریقے سے استعمال کرنی ہے یہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ ناظرین کرام، یہ ہے ملٹھی۔ یہ ملٹھی جو ہے یہ بھی بہت مفید ہے، یہاں تک کہ آپ کے سانس کی پرابلم کے لیے، آپ کے گلے کی پرابلم کے لیے یہ انتہائی مفید ہے، تو اسے بھی استعمال کرنا ہے، لیکن اسے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتلاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے دار چینی ہے، دار چینی جسے آپ جو ہے سینیمن پاؤڈر بھی کہتے ہیں، اور سینیمن پاؤڈر آپ نے اس کا بنانا ہوگا، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آج بتلاؤں گا۔ یہ بلیک پیپر ہے جسے آپ کالی مرچی کہتے ہیں، تو کالی مرچ یہ کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کالی مرچ ناظرین کرام یہ ہمارے حکمت میں کہا جاتا ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اور اسی طرح یہ بادام بھی کھانسی کے اندر انتہائی مفید ہے، لیکن یہ کس طرح استعمال کرنے ہیں یہ میں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کالی مرچی اور شہد، کالی مرچی اور شہد کو ملا کر استعمال کرنا، اس کے ساتھ ایک اور نسخہ جو ہے بادام کا ہے وہ بھی استعمال کرنا، وہ انشاءاللہ میں آج کے پروگرام میں آپ کو بتلاؤں گا۔ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کھانسی میں یہ آپ کے لیے میتھی دانہ، جو آپ جانتے ہیں کہ UK یورپ میں اس وقت میتھی دانہ میرا نسخہ جو ہے بڑا مشہور ہو چکا ہے، اور کافی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میتھی دانہ استعمال کیا ہمیں یہ فائدہ ہوا، تو میتھی دانہ جو ہے یہ سدا بہار چیز ہے اور بڑی بہترین چیز ہے یہ آپ کے لیے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ دوسری کلونجی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالے دانے میں شفا ہے سوائے موت کے، گویا کہ ہر بیماری کے لیے یہ مفید ہے۔ اور یہ گارلک یعنی جسے لہسن کہتے ہیں، لہسن بھی کھانسی کے لیے اور دمے کے
لیے انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے۔ گارلک کو بھی استعمال کرنا ہے، لیکن کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اسی طریقے سے انین جسے پیاز کہتے ہیں، یہ ریڈ پیاز یا وائٹ پیاز، یہ دونوں جو ہے انتہائی مفید ہے سانس کے مرض کے لیے، کھانسی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہاں تک کہ بڑی بڑی کمپنیاں جو کف کی سیرپ، جو کف یا دمے کی دوائیاں بناتی ہیں، تو وہ بھی انین کا استعمال کرواتی ہیں، اور انین جو ہے انتہائی مفید ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ تمام اشیاء تھیں جن کا دکھلانا مجھے آپ کو انتہائی اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ کون سی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو پہلا نسخہ اسے نوٹ کر لیجئے، کیونکہ ماشاءاللہ اکثر میرے جو ویورز ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں۔ مجھے ایک پچھلے دنوں ایک خاتون کی کال آئی، مجھے کہنے لگی کہ ہم نے میاں بیوی دونوں بیٹھتے ہیں، کوئی بات مس ہو جاتی ہے تو فوراً جو ہے ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو درست بھی کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ پین کاغذ اپنے پاس نوٹ لکھ لیں اور اسے نوٹ کریں۔ ویسے بھی الحمدللہ اسلام چینل جو ہے وہ ریپیٹ پروگرام بھی پیش کرتا ہے، تو ریپیٹ پروگرام میں بھی پھر آپ اس کو درستگی کر سکتے ہیں۔ پہلا نسخہ ناظرین کرام، وہ لوگ جن کو کھانسی اور دمے کا مرض ہے اور سردیوں کے موسم میں ان کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے اور ان کا امیونیم سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، یعنی قوت مدافعت ان کی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر وائرس جو ہے وہ حملہ آور نہ ہو، بیکٹیریا ہم پر حملہ آور نہ ہو، تو یہ نسخہ میرا استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کو اللہ کی بارگاہ سے ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ۔ یعنی کہ سب سے پہلے ادرک لے لیں، ہلدی لے لیں، اور اسی طریقے سے کالی مرچی لے لیں، اور سینیمن پاؤڈر لے لیں، اور میتھی دانہ لے لیں۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ ادرک لے لیں، سینیمن پاؤڈر لے لیں، بلیک پیپر لے لیں، اور سینیمن پاؤڈر اور میتھی دانہ، 5 چیزیں ہو گئیں۔ اب ہلدی، ادرک آپ نے کتنی لینی ہے؟ آپ نے اگر مثال کے طور پر گھر کے 4-5 افراد ہیں گھر کے، وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں پورے ویک، تو آپ اس کے حساب سے لے لیں۔ اگر ایک بندے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کم سے کم بھی 3 انچ کا ایک ٹکڑا کافی ہے۔ 3 انچ کا ایک ٹکڑا ادرک کا لے لیں، اسے کدوکش کر لیں، اور 1 چمچ جو ہے آپ ہلدی کا لے لیں گے، اور 1 چمچ جو ہے آپ کلونجی کو جو ہے تھوڑا سا زیادہ اسے کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اسے باریک کرنے کی ضرورت نہیں گرائنڈر میں، بلکہ اس کو مام دستے کے اندر تھوڑا سا اس کو پیس لیں۔ اور یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز جو ہے سینیمن پاؤڈر، اس کو آپ جو ہے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ پانچویں چیز جو ہے وہ میتھی دانہ ہے، اس کو گرائنڈ کر لیں۔ ان 5 چیزوں کا آپ کعوہ بنائیں۔ اور بلیک پیپر جو ہے اس کی مقدار جو ہے، یہ بڑی بڑی جتنی چیزیں ہیں باقی ایک کھانے کا چمچ لے لیں، لیکن یہ جو بلیک پیپر ہے اس کا ہاف ٹی اسپون لے لیجئے گا، اس کو استعمال، اور اس کو سارے کا کعوہ بنائیں۔ کعوہ جو ہے اس کو بنا کر اس کو اندر شہد ڈال کر اسے استعمال کریں۔ ایک نسخہ یہ ہو گیا۔ دوسرا نسخہ آپ نوٹ کر لیں، ادرک لے لیں 3 انچ کا ایک ٹکڑا، منٹ پودینہ لے لیں۔ تیسرا جو ہے اس کے اندر آپ کیا نام ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا، یہ سینیمن پاؤڈر جسے یہ دارچینی کہتے ہیں، یہ تینوں چیزوں کا آپ کعوہ بنائیں۔ اگر زیادہ اسٹرانگ آپ نہیں پی سکتے تو تینوں چیزوں کا کعوہ بنائیں، اس میں شہد ڈالیں اور اس کو استعمال کریں۔ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ ادرک کا جوس نکالیں، انین کا جوس نکالیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے بلیک پیپر جو ہے اس کے اندر اس کو گرائنڈ کر لیں۔ تین چیزیں ہو جائیں گی۔ ادرک کا جوس نکال دیں گے، انین کا جوس نکال دیں گے، اور جوس نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے اسے کدوکش کریں اور اس کا جوس نکال لیں، الگ الگ جوس نکال دیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ بلیک پیپر جو ہے وہ شامل کر دیں، اور اسی طریقے سے کلونجی یہ بھی شامل کر دیں، لیکن ایک ٹی اسپون، یہ دونوں ایک ٹی اسپون شامل کریں گے اب، اور اس کو شہد کے اندر ملائیں۔ شہد کے اندر اس کو صبح بھی استعمال کریں، شام کو بھی استعمال کریں، اور جو کعوے بتائیں اسے دن میں استعمال کریں۔ یہ 4 نسخے ناظرین کرام میں نے آج آپ کو بتلا دیے، اور 5واں نسخہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ 5واں نسخہ یہ ہو گیا، 5واں یا چوتھا ہو گیا، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال 4تھا یا 5واں نسخہ وہ یہ ہے کہ آپ کالی مرچی اور شہد، جن کو بہت زیادہ کھانسی رہتی ہے تو وہ اس کو بار بار چاٹیں، یعنی کہ شہد، اگر انہیں تو شوگر ہے تو پھر تو شہد کا استعمال نہیں کریں گے، اور اگر شوگر نہیں ہے تو شہد کے اندر کالی مرچی ڈال دیں اور اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ انتہائی مفید ہے۔ ناظرین کرام، ابھی چلیں گے ہم بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام وہ نسخے ہیں جو بے ضرر ہیں، ان کے انتہائی سبحان اللہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں آپ کو انتہائی مشکل چیزیں، اب میں ملٹھی کا بھی ذکر اس میں تھا، لیکن ملٹھی بس اوقات ملتی ہے، بس اوقات نہیں ملتی، تو یہ وہ چیزیں جو آپ کے کچن میں بھی آسانی سے مل سکتی ہیں، آپ کی مارکیٹ میں بھی آسانی سے اویلیبل ہیں، اور
آپ کو UK یورپ میں بھی آسانی سے مل سکتی ہیں. تو الحمدللہ ناظرین کرام میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے آسان سے آسان علاج آپ کی اس کی طرف لے کے جاؤں. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ طب نبوی کی روشنی میں پیش کریں گے. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام, آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام, الحمدللہ آج جس ٹاپک پر ہم نے گفتگو کی وہ ہے دمہ اور کھانسی کا علاج. سردیوں کے موسم میں یہ مرض بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ لوگ جنہیں یہ مرض ہے, کھانسی ہے اور دمہ ہے, سانس کی تکلیف ہے, وہ بیچارے جس صعوبت جس تکلیف کے اندر اور جس مشکل کے اندر ہوتے ہیں اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں. اور یقین جانیے میں نے پچھلے دنوں بھی ایک پیشنٹ کا وہ اس کو دیکھا, اور ان کی عیادت کے لیے میں گیا کہ وہ بیچاروں نے اپنے گھر کے اندر اب جہاں جاتے ہیں انہوں نے پائپ لگائے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے بیچارے جدھر بھی جاتے ہیں وہ الٹرنیٹ ان کو جو ہے اس سے سانس لینی پڑتی ہے, سلنڈر رکھا ہوا ہے ساتھ میں. تو ناظرین کرام, ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جہاں کے جو گھر ہیں وہ انتہائی پرانے ہیں, یعنی کہ کم سے کم بھی کوئی بھی گھر ہے تو 50 سال 100 سال 50 سال تو ہے ہی. اب وہ نئے گھروں میں تو نہیں کہہ سکتا, جو پرانے گھر ہیں تقریباً جو اکثر کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اب ان گھروں کے اندر ڈیمپ ہو جاتا ہے. ڈیمپ کی وجہ سے ہم کھڑکیاں بھی بند رکھتے ہیں, سردیوں میں ہم کھڑکی بھی نہیں کھولتے, وہ بولتے ہیں ہوا آ رہی سردی آ رہی ہے بھائی, اس کو ہر جگہ سے پیک کر دیتے ہیں. جب ایک کمرے کے اندر آپ پیک ہی رہتے ہیں, اس کمرے کے اندر کارپیٹ موجود ہے, اس کمرے کے اندر آپ کو ساری چیزیں موجود ہیں, یہاں تک کہ بعض لوگوں نے پالتو جانور بھی اندر رکھے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ یہ تمام بیماریاں یا یہ تمام چیزوں سے آپ کو جو ہے یہ سانس کا مرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کم سے کم بھی روزانہ صبح کے وقت میں اپنے گھر کی ونڈو ضرور کھول لیا کریں, باہر کی فریش ایئر تاکہ گھر میں آئے, اس کے بعد آپ بھلے بند کر لیں, لیکن یہ ہے کہ فریش ایئر ضرور لیجئے. وہ لوگ جو سانس کے مرض کے اندر مبتلا ہیں ان کو لازمی طور پر یہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ناظرین کرام مزید بھی نسخے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن ابھی ناظرین کرام آپ کی کالز کو شامل کریں گے, اور وقت ہوا آپ کی کالز کا, تو یک کے بعد دیگر پھر انشاءاللہ سب کو. جی ناظرین کرام, کالز کی جانب بڑھتے ہیں, لیکن کالز کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ جتنے سوالات مجھ تک پہنچیں گے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اگر ممکن ہوا تو میں پورے سوالوں کے جوابات آج اسی پروگرام میں پیش کروں گا. لیکن اگر کوئی سوال رہ گیا تو یہ میرا آپ کے ساتھ پرومس ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں میں ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دیا کروں گا. یہ انشاءاللہ میری اولین کوشش ہوگی. تو انشاءاللہ چلتے ہیں ابھی آپ کی کالز کی جانب فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حکیم صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی, آپ سنائیں خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں برمنگھم سے اقبال بیگم بات کر رہی ہوں. جی ماشاءاللہ اقبال بیگم برمنگھم سے, فرمائیے. حکیم صاحب پچھلے ہفتے سے میرا بلڈ پریشر 223 ہے, بہت زیادہ, اوپر بھی اور نیچے بھی بہت ہائی ہے, اور میں میتھی دانہ اور انجیر جو ہے وہ 4 مہینے ہو گئے میں صبح نہار میں اس کا پانی پیتی ہوں. اچھا, تو بلڈ آپ کو پہلے کیا تکلیف تھی جس کے لیے آپ نے یہ انجیر کا کیا انجیر بھی استعمال کر رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ میتھی دانہ بھی استعمال کر رہی ہیں, کس مرض کے لیے استعمال کر رہی ہیں؟ صرف بلڈ پریشر کے لیے آپ کا نسخہ ہے. تو آپ کس طرح اس کا استعمال کر رہی ہیں؟ رات کو میں بھگو دیتی ہوں اور صبح اس کا نہار منہ پانی جو ہے وہ پی لیتی ہوں میں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو اس سے کیا پہلے کیا محسوس کر رہی تھی, اب کیا محسوس کر رہی ہیں؟ پہلے جو تھا کہ کبھی ڈاؤن ہو جاتا تھا, نارمل سے نہیں لیکن تھوڑا نارمل تھوڑا اپ ہی تھا, لیکن ابھی پچھلے ہفتے سے 223 ہو گیا ہے, بہت زیادہ ہائی تھا. اچھا. تو اور میرا جو ہے ایک لیفٹ کان اس سے پچھلے ہفتے سے کوئی سنائی نہیں دے رہا مجھے, تو بہت زیادہ الجھن سی ہو رہی ہے, اس کے لیے آپ ضرور بتائیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں. صرف بلڈ پریشر ہے آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ ویٹ تو میرا 8 سٹون ہے صرف. اچھا 8 سٹون ہے. اچھا یہ بتائیے عمر کتنی ہے؟ عمر 74 ہے. 74. انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں, میں آج ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ, کون میری بہن اور کہاں سے؟ میں شازیہ مانچسٹر سے بول رہی ہوں. جی بہن شازیہ مانچسٹر سے, فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرے
डॉक्टर साहब मुझे गर्दन में और शोल्डर में बहुत दर्द है। शोल्डर में और शोल्डर में और गर्दन में तकरीबन सारा ऊपर बक जरा वो, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा है एक्सरे किए हैं, वो कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के समथी है। आपकी उम्र कितनी है? 46। 46। और तो वजन कितना है? तकलीफ होती है, सर में दर्द उसकी वजह से होता है, गर्दन में डिजीनेस होती है। अच्छा ये बताइए कि आपका वजन कितना है? वजन तकरीबन 12। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये शोल्डर में और गर्दन में जो ऊपर हिस्से में आपको ज़्यादा वजन महसूस हो रहा है, तो ये कितना अरसे से? नहीं, वजन नहीं महसूस हो रहा। यानी कि यहाँ पर बोझ महसूस होता है, दर्द होता है? ये सिर्फ दर्द होता है। दर्द होता है। अच्छा ये कितना अरसे से? तकरीबन साल हो गया है। साल। तो क्या ये तो निचले बाजू में भी दर्द होता है या सिर्फ शोल्डर में? जी, नीचे बाजू में भी दर्द होता है या सिर्फ शोल्डर में पेन होता है? बाजू में होता है, लेकिन वो जो स्पाइन है ना, हेड से पूरी स्पाइन में दर्द होता है, हेड पकड़ते। अच्छा ये बताइए कि आपको टॉयलेट नॉर्मल हो रही है, कब्ज की शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा कब्ज की शिकायत नहीं है। टॉयलेट मतलब ये कि नॉर्मल कितने दफ़ा जाती हैं आप? ये तकरीबन दिन में तो 4-5, रात को नहीं जाती। यानी कि देखिए अगर तो बड़े पेशाब के लिए 4-5 दफ़ा जाती हैं तो इसका मतलब है पेट का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। छोटे पेशाब के लिए ठीक है। एक बार ठीक है। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाअल्लाह जिक्र करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन बहन और कहाँ से? जी मैं नाम नहीं बताना चाहती, आप बस मेरा मसला सुन लें। जी बहन कहाँ से कॉल कर रही हैं? लंदन से। लंदन से मेरी बहन, फरमाइए। वो ना एक मसला है कि मुझे मेरी दोस्त ने उसके बिहाफ पे मैं आपको फोन कर रही हूँ। उसकी तकलीफ है, कह रही है कि पेशाब उसको ना रात को बार बार आता है। अच्छा। और किसी ने ना उसको बताया, एक जड़ी बूटी होती है गोखड़ू, कि वो रात को पानी में भिगो के और सुबह को नहार मुंह पी लें। तो मैंने आपसे ये पूछना आया वो करे, उसको कोई और तकलीफ तो नहीं? ये बताइए कि उनकी उम्र कितनी है आपकी सहेली की, दोस्त की? तकरीबन 62 या 63 बस इसके करीब ही है। ठीक है, उनको प्रोग्राम दिखाएं इंशाल्लाह मैं, और आप भी सुने इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं वेट करती हूँ। ठीक है इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी कौन बहन और कहाँ से? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मौलाना साहब। मेरा प्रॉब्लम दूसरा है, कोई बीमार का नहीं है। मुझे बहुत परेशानी है। मेरे बच्चा लोग के शादी के लिए मुझे कोई बता दीजिए प्लीज। मैं कोई पढ़ने के लिए मैं इंशाल्लाह तिब्बे नबी की रोशनी में इंशाल्लाह रूहानी इलाज जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। मौलाना साहब वो बता दीजिए। मेरा शादी के लिए उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है। चलें। क्या मेरी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नहीं बस। चलें ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ। बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी कौन बहन और कहाँ से? मैं जैसे वोल्टर से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। क्या मुझे ऐसे मेरे ना हाथ ऐसे कमते हैं, क्या बोलते उसकी बीमारी का नाम भी नहीं मुझे आता। ठीक है। ये कब से कांप रहे हैं और कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 65 तक है, इससे ऊपर 65 है। जी हाँ। और वजन कितना है आपका? वजन मेरा 75 किलो है। 75 केजी। अच्छा अच्छा। ये हाथ और पाँव दोनों, ये सिर्फ हाथ पाँव थे? नहीं सिर्फ हाथ ही, दोनों हाथ ही ऐसे। अच्छा। कोई चीज उठाओ ना ऐसे ज्यादा ही होते हैं ऐसे। अच्छा ये बताइए कि आपने कोई कमजोरी वगैरह महसूस करती हैं? नहीं मैं तो नहीं करती, वैसे पता नहीं क्यों इस तरह होते हैं। पहले थोड़े होते अभी थोड़े ज्यादा आगे से हो गए हैं। मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। वैसे तो एक तो उम्र का तकाजा भी होता है और दूसरा ये एक मौरूसी बीमारी भी होती है। आपके आबा व अजदाद में किसी को थी ये? क्या? ये एक मौरूसी बीमारी भी होती है, यानी कि आपके आबा व अजदाद में किसी के हाथ पाँव कांपते थे? अच्छा अच्छा।
ہاں میری ماما امی کا تھا اور میرے نانا ابو کا بھی تھا. ہاں یہ ایک تو موروثی بیماری بھی ہوتی ہے اور یہ ایک جو ہے نا عمر کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے. تو آپ نے خود ذکر کر دیا کہ یہ جو ہے آپ کے والدین کی طرف سے بھی ہے. تو باقی پھر بھی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. جی کون بہن اور کہاں سے؟ میں عائشہ نوٹنگم سے. عائشہ بہن نوٹنگم سے, فرمائیے. اچھا حکیم صاحب میرے کو 3 کوسچن ہیں جڑے میں پوچھنا تساں کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرا جڑا اے سوال ہے, مینوں لائکن پلینس ہے او جڑا نا آٹو امیون ڈیزیز ہے. میرا جڑا سر دے جڑے اگے نا کافی میں گنجی ہو گئی ہے, میرے بال اتر گئے. ٹھیک ہے, تے میرے بال جڑے نا جسم جان نہیں بالکل ویک ہے. تے مینوں لگدا پیا جڑا او دا جڑا جڑے نا او بھی بند ہو گئے. اور ایسا مینوں فیل ہوندا جڑے میرے جسا میرے بال سردے پے جلن ہوندی ہے تے خارش ہے. میرے جڑے پرمٹے نا اتھے بھی بال مطلب ختم ہو گئے. تسنوں پہلے میں فون کیتا سی, تساں دسیا سی میتھی دانا تے کوکونٹ آئل تے سروں دے تیل تے کلونجی. سروں دے تیل نہیں دسیا میں, کوکونٹ آئل, زیتون کا تیل اور میتھی دانا. میتھی دانا تے کلونجی آئل. جی کلونجی, تین آئل. جی جی او میں لاندی پئی اودے نال خاص فرق نہیں پیا. تسیں اے نہیں سی دسیا بھی میتھی دانا کتنا یوز کرنا. ہاں تسی اس طرح کرو نا, دیکھو تسی کتنا تیل تسی اس طرح کرو نا, ایک پاؤ تیل لے لو یا آدھا پاؤ تیل لے لو. تینوں تیل جو ہے آدھا پاؤ لے لیں اور اس کے اندر میتھی دانا کم سے کم بھی. اچھا پاؤ کا کیا مطلب ہوندا؟ پاؤ نہیں ہوتا, کوارٹر. کوارٹر, چلو ٹھیک ہے. ہاف مطلب ہاف کوارٹر لے لیں نا اپنا, ہاف کوارٹر سارے تینوں آئل لے لیں. اس کے ساتھ جو ہے نا آپ میتھی دانا جو ہے وہ کم سے کم بھی ½ kg لے لیں. اس کو گرائنڈ کر لیں, اس کا پیسٹ بنا لیں. اچھا اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس کو پیسٹ کو جو ہے نا پھر جو ہے جہاں پر آپ کو بال گر رہے ہیں وہاں لگائیں تو انتہائی مفید ہے. یہ انتہائی مفید ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر اس میں آپ ایک اور تیل بھی شامل کر دیں, تیل کا تیل بھی شامل کر دیں. بہت شکریہ, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بھائی اور کہاں سے؟ حکیم صاحب میں ندیم بول رہا ہوں لندن سے. جی ندیم بھائی لندن سے, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی, وہ آپ نے بتایا تھا تھوڑا سا جن کے کمزور وہ گردے ہوتے ہیں جیسے کڈنی فنکشن ہوتا ہے, اس کے بارے میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے بتایا بھی تھا پروگرام میں لاسٹ. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جو ابھی نیمبو پانی استعمال کر رہا ہوں تو اس سے کوئی آنکھوں کے اوپر کوئی افیکٹ تو نہیں ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 30 سال ہے, لیکن میں لیٹ 30s میں, ارلی 40s, لیٹ 30s. 40 عمر ہے جی تقریباً اتنا ہی کچھ. اچھا یہ بتائیے وزن کتنا ہے آپ کا؟ مولانا صاحب یہ نا میں وزن میرا 10 سٹون ہے. ٹھیک ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی نیمبو کا کوئی اثر نہیں پڑتا آنکھوں پر, کوئی اثر نہیں پڑے گا. صاحب ایک اور سوال کرنا تھا. جلدی سے کیجیے, اصل میں لائن پر کالز بہت کافی ہیں. جی سوری, میں بولتا بڑا راستہ. میں میتھی دانہ بھی استعمال کر رہا ہوں اور نا ادرک بھی استعمال کر رہا ہوں. کس طرح استعمال کر رہے ہیں ادرک اور کس طرح میتھی دانہ استعمال کر رہے ہیں؟ ادرک چائے میں استعمال کر رہا ہوں, اس کے ساتھ دال چینی لونگ کے ساتھ, اور لونگ بھی استعمال کر رہے ہیں. کس لیے استعمال کر رہے ہیں دال چینی لونگ بھی؟ کھانسی اور وہ اس کے لیے کڈنی فنکشن کے لیے. نہیں لونگ استعمال نہ کریں, لونگ کافی گرم ہوتی ہے. آپ جو ہے نا صرف دار چینی اور ادرک کا استعمال کریں, اس کا کعوہ بنا کر وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر و احسن. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ برمنگھم سے کال کرتی ہوں. جی کیا نام ہے؟ میرے ڈرائی کف سے بہت پریشان ہوتی ہوں. ڈرائی کف ہے, کتنا ٹائم سے؟ چند ہفتے ہو گئے. چند ہفتے ہو گئے. تو اس کے لیے کیا استعمال کیا آپ نے؟ یہ ہے میں پریگننٹ بھی ہوں. اچھا تو کتنے مہینے کی؟ مجھے پتہ نہیں کہ کتنے مہینے پریگننٹ ہیں؟ اور ڈرائی کف کے ساتھ لیکیج بھی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے آپ کو یہ کتنے مہینے کی پریگننٹ ہے؟
میں ابھی 21 ویکس کی ہوں. ٹھیک ہے. ابھی آپ 21 ویکس. ہاں جی. آپ کو قبض کی شکایت تو ہوگی؟ قبض نہیں. چلیے میں پروگرام دیکھے میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. علیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ میں مسز علی کوونٹری سے بات کر رہی ہوں. مسز علی کوونٹری سے فرمائیے. 2 کوشچن بولنا ہے. پہلے وہ کانسٹیپیشن کے لیے کچھ بتا دینا. وہ اس کو بولتا ہے فائل انگلش میں. دوسری وہ وائٹ لوز کرنے کے لیے ایپل سائڈ وینیگر کیسے کھاتی ہوں پیتی ہوں آپ بول دینا. کس کے لیے؟ ایپل سائڈ وینیگر. کس کے لیے؟ کس مرض کے لیے پوچھ رہی ہیں؟ یہ میرے لیے. نہیں, کس مرض کے لیے پوچھ رہی ہیں؟ وائٹ لوز کرنے کے لیے. نہیں, کس مرض کے لیے پوچھ رہی ہیں آپ استعمال کرنا ہے آپ کو؟ ایپل سائڈ وینیگر. چلیں میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب. جی ماشاءاللہ. کون اور کہاں سے؟ حکیم صاحب میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. برمنگھم سے. کیا نام بتایا؟ جی حکیم صاحب میرے نا گھٹنوں کی بہت تکلیف ہے, اس میں آرتھرائٹس ڈائگنوز ہوا ہے, تو میں کیا کروں؟ آپریشن کہتے ہیں, کروا لوں یا نہیں؟ اچھا یہ بتائیے عمر کتنی ہے؟ عمر 65 سے بس 65 ہے. یہ بتائیے کہ وزن کتنا ہے؟ وزن 10 اسٹون ہے. وزن زیادہ. اچھا یہ بتائیے کہ گھٹنوں کی تکلیف جو ہے کتنا عرصے سے؟ حکیم صاحب کافی دیر سے تھوڑی تھوڑی, لیکن اب تو بالکل نہیں اٹھا جاتا, بہت تکلیف ہے. اب میں بھی برمنگھم سے بول رہی ہوں, اگر آپ پلیز مجھے اپنا کوئی دے دیں کوئی کانٹیکٹ نمبر تو میں آپ سے رابطہ کر سکتی ہوں. میں اپنی نواسی کو بھی لانا ہے, اسے ایگزیما بہت ہے, مجھے بھی بڑی تکلیف ہے, جلن بھی ہے, جس کی وجہ سے کوئی کھانا پینا نہیں کھا سکتی. ایسڈ بہت زیادہ ہے, پہلے کیپسول کھاتی تھی ایسڈ کا, وہ چھوڑ دیا ہے, تو لیکن وہ پتہ ہے سب نے کہا ڈھیاں خراب ہو رہی ہیں, کافی دیر کھایا ہے 15 سال. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے حکیم صاحب اگر میں اپنی نواسی کو بھی دکھانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی نمبر دے سکتے ہیں؟ یہ لائن پہ رہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال پہ کرنے کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں بری سے بول رہا ہوں, محمد ذوالفقار میرا نام ہے. ذوالفقار بھائی کہاں سے بتایا؟ بری سے. اچھا جی بری سے. جی فرمائیے. ہاں میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گلے میں بہت تکلیف رہتی ہے. گلے میں تکلیف رہتی ہے؟ یہ تو گلے میں ایسے لگتے جیسے کوئی بلغم پھنسی ہوئی ہے, باہر نہیں نکلتی. اچھا عمر کتنی ہے؟ عمر تو اباؤٹ 78. تو کھانسی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ؟ نہیں تھوڑی بہت ڈرائی کھانسی ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی تنگ نہیں کرتی مجھے. تو سانس کی تکلیف تو نہیں ہے؟ صبح سے لے کر 12 بجے تک ٹھیک رہتا ہوں, اس کے بعد جب کھانا کھا لیتا ہوں اس کے بعد پھر یہ ایسے ہے جیسے کوئی وزن ہوتا ہے گلے میں, تو وہ ہر وقت مطلب ابھی اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ حکیم صاحب میں تو بول رہی ہوں مانچسٹر تو. مانچسٹر سے. کیا نام ہے؟ فرماؤ سوال کیا؟ حکیم صاحب میری نا وجود بڑا سڑتا ہے, باڈی چ ہیٹ ہے, بڑا سخت سڑتا ہے, میں لگتا ہے جو بخار ہے سارا وجود ہی. اچھا یہ بتائیں قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ قبض سے کوئی نہیں, اتنی روزانہ ہی جانی ہے میں, ہر روز ہی. ٹھیک ہے. اچھا وجود میں گرمی کتنا ٹائم ہو گیا یہ آپ کو وجود میں جلن رہتی ہے؟ ایسے کافی دیر کو 5-6 سال ہو گئے نے. تو اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ کی, کیا استعمال کیا آپ نے؟ بھی نہیں چنگی لگتی کوئی چیز کھانی ہے. اگلے دن تھوم دی توری کھاتی تواڈا ہی پروگرام تک کے آیا. نہیں تھوم تواڈے واسطے نہیں چنگا. جی تھوم نہیں چنگا تواڈے واسطے. اللہ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سڑدا میرا پنڈا میں پھر لگتا جو بخار ہوئی ہے. آپ پروگرام دیکھیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. 70 میری ایج ہے. آپ بالکل پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام احمد ہے. میری بیٹی ہے اس کو فٹس پڑتے ہیں, وہ ایپلیپسی کا. اس کو احمد بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
میں پریسٹن سے. لیسٹر سے؟ پریسٹن سے. جی فرمائیے. جی تو میری بیٹی کا وہ اس کو جو فٹس پڑتے ہیں، فٹس مطلب جھٹکے. جی میں سمجھ گیا، دورے پڑتے ہیں. دورے. کتنے سال کی ہے بیٹی؟ ابھی تقریباً 2.5 سال کی ہے. 2.5 سال کی ہے؟ جی 2.5 سال کی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بچی اپنے وقت پر ہوئی تھی؟ تقریباً 2 ویک یا 1-2 ویک پہلے بعد میں. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بیٹی کے دورے بچپن ہی سے پڑ رہے ہیں، 2.5 سال کے کیا یا 1 سال کی تھی اس کے بعد سے شروع ہوئے؟ ہمیں اس کا پتہ چلا تقریباً کوئی 2-3 مہینے کے بعد. وہ جب پیدا ہوئی تھی تو بہت کمزور تھی. اچھا 2-3 مہینے پیدا ہونے کے بعد یا ابھی 2-3 مہینے پہلے؟ نہیں 2-3 مہینے پیدا ہونے کے بعد. اچھا لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ بائی برتھ ہی تھے، لیکن جو ہم نے فیل کیا وہ 2-3 مہینے کے بعد فیل کیا. تو وہ پھر جب ڈاکٹروں نے چیک کیا سارا کچھ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو فٹس پڑتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ان کی والدہ کو یا ان کے خاندان میں کسی کو مرگی تو نہیں ہوتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سچویشن تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی بچی کو جب دورے پڑتے ہیں تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے؟ منہ سے جھاگ آتی ہے؟ نہیں جھاگ نہیں آتی. وہ اس کا پہلے تو بہت سویر تھا. پہلے وہ بالکل ایک سائیڈ کو اپنا فیس کر لیتی تھی اور اس کی آنکھیں جو تھی نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی اور اس قسم کی سچویشن ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ جو میڈیسن جو دے رہے ہیں میڈیکل کی میڈیسن، اس سے تھوڑا مطلب یہ ہے کہ پہلے تھوڑے لمبے ٹائم کے لیے اس کو فٹس پڑتا تھا تو اب جو ہے اس کو. اچھا یہ بتائیے جو اس کے ہاتھ پاؤں بھی مڑ جاتے ہیں؟ اتنے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں احمد بھائی. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جلدی سے بتائیے، 2 منٹ رہ گئے جلدی سے. صاحب میں نے آپ سے 3 ہفتے پہلے سوال کیا تھا، آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا. میری بہن کا کیا سوال تھا؟ جلدی سے سوال کیجیے. اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ہم لوٹن سے بات کر رہے ہیں. لوٹن سے کیا نام ہے؟ میرا نام ہے فوزیہ. بہن فوزیہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جلدی سے. ایکچولی میری بھانجی کے لیے ہے کہ اس کو پیکوز ہے اور اس کی وجہ سے اس کو پیریڈ کی بھی تکلیف ہے. اس کا مس کیریج بھی ہوا تھا جولائی میں. تو اس کے لیے آپ کچھ بتائیے کہ کیا کرنا ہے. ابھی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ شادی کو لگ بھگ 3.5-4 سال ہو گئے ہیں. اچھا پہلے کوئی بچے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں. اچھا یہ بتائیے ان کے پیریڈ آتے نہیں ہیں یا ان کو آتے ہیں تو اس کے اندر ایام میں باقاعدگی ہے؟ نہیں آتے ہی نہیں ہے. اچھا ان کی عمر کتنی ہے اور وزن کتنا ہے؟ دوائی کھانی پڑتی ہے. عمر کتنی ہے اور وزن کتنا ہے؟ وزن تو صحیح ہے. عمر ہے اس کی 26 سال. عمر 26 سال ہے جی. اور شادی کو 4 سال ہو گئے. جی ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. اور مس کیریج کب ہوا تھا؟ جولائی میں. اچھا ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے. میں نے پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں، مگر وہ میں نے آپ سے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے گلے میں تیزابیت ہوتی ہے کھانسی کی وجہ سے. جب رات کو لیٹتی ہوں نا جی تو اس وقت کھٹی ڈکاریں آتی ہیں یا صرف اور صرف سینے میں جلن ہوتی ہے؟ نہیں صرف گلے میں ہوتی ہے. صرف گلے میں جلن پیدا ہوتی ہے تو سٹمک سے ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ برمنگھم سے آپ نے پہلے ڈرائی کف کے بارے میں بتایا تھا. ہاں جی فائزہ. میں پریگننٹ بھی ہوں. فائزہ ٹھیک ہے بہن فائزہ میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی تو اگر میں سیدھی لیٹتی ہوں نا اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ نے ابھی تک کچھ استعمال کیا اس کے لیے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، مگر یہ لیکیج سے بھی بہت میں سمجھ گیا. پیشاب بھی نکل جاتا ہے؟ ہاں جی. اور دوسری بات آپ کی کلینک ہے برمنگھم میں؟ جی. اچھا تو اس کا ایڈریس اگر ہمیں مل جائے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. ناظرین کرام ایک کال کو مزید
تو انشاءاللہ ناظرین کرام 20 سیکنڈ ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ مزید کالز بھی ہم شامل کریں گے، لیکن پہلے ان کے جوابات دیں گے بریک کے بعد. لیکن ناظرین کرام انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات میں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہی پیش کر دوں انشاءاللہ. بقیہ سوالات انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، آپ کے سوالات مجھ تک پہنچے، چلتے ہیں ان جوابات کی جانب. اور ناظرین کرام، پہلا سوال ہماری بہن اقبال بیگم ہے، برمنگھم سے ہمارے پرمننٹ کالر ہیں اور ماشاءاللہ بلڈ پریشر کے لیے پوچھ رہی تھی کہ بلڈ پریشر مجھے ہے، اس کے لیے میں کیا استعمال کروں. دیکھیں، بلڈ پریشر کے لیے دار چینی کا کہوا انتہائی مفید ہے. دن میں کوشش کریں کہ دن میں دار چینی کا کہوا جتنا زیادہ بنا کر استعمال کریں، آپ کے لیے انتہائی مفید ہے. آپ نیم گرم پانی پئیں. دوسرا، بلڈ پریشر کے لیے آپ صبح نہار منہ ایک لہسن جو ہے اس کو استعمال کریں. صبح نہار منہ ایک لہسن استعمال کریں تو یہ انتہائی مفید ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے تو پھر اس کے لیے میں آپ کو ایک اور نسخہ بتلاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ دن میں دار چینی، سفید زیرہ اور سونف، یہ تینوں چیزیں ملا کر اس کا کعوہ بنائیں اور اسے استعمال کریں. اور کوشش یہ کریں کہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر پورے جسم پر ہاتھ پھیریں تو انشاءاللہ پھونک دیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو بلڈ پریشر کی تکلیف کو انشاءاللہ دور فرمائیں گے. اگلے 7 دن میں مجھے دوبارہ بتلائیں تو انشاءاللہ میں مزید بھی آپ کی رہنمائی کروں گا. ایک اور بہن ہے شازیہ بہن مانچسٹر سے، 46 سال ان کی عمر ہے، 12 سٹون ان کا وزن ہے. گردن اور شولڈر میں درد رہتا ہے. دیکھیں، گردن اور شولڈر میں درد رہنا، یہ دیکھیں جسم میں کہیں بھی جب درد ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، سب سے مین وجہ کہ وہاں پر خون کا دوران نہیں ہے. تو خون کے دوران کو درست کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے ذکر کیا بہن کو بھی کہ لہسن کا استعمال کریں. صبح نہار منہ لہسن کا استعمال کریں اور کوشش یہ کریں کہ کچھ ایکسرسائز کریں. اپنے اعضاء کو تھوڑا سا اسٹریچ، یعنی کہ ان کو اعصاب کو تھوڑا سا کھچاؤ ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے. تھوڑی سی واک کی اپنے اندر عادت ڈالیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی کافی حد تک انشاءاللہ بہتری ہوگی. لیکن اب استعمال میں کیا چیزیں استعمال کرنی ہے؟ آپ نے رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ ہلدی والا دودھ بنا دیں. دودھ نیم گرم کر لیں، اس کے اندر 1 چمچ جو ہے نا خود ہلدی پیس لیں، گرائنڈ کر لیں، ہلدی دودھ کے اندر ڈال دیں اور رات کو سوتے وقت میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں. میتھی دانے کو 1 چمچ کھانے والا چمچ جو ہے دودھ کے ساتھ، ہلدی والے دودھ کے ساتھ اسے پی لیں. انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کے شولڈر کا درد، اور کوشش یہ کریں کہ بچیاں ہیں ان سے کہیں کہ زیتون کا تیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو استعمال کرو. یہ فی شجرۃ مبارکہ، یہ برکت والا درخت ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے. تو زیتون کے تیل کا ایک تو مساج کریں، مساج کرنے کے بعد اپنے اور کوشش کریں کہ نیم گرم تیل کا مساج کریں اور یہ جو میں نے نسخہ بتایا اسے استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے شولڈر کا درد اور گردن کا درد جو بالکل نیچے کمر تک جہاں درد ہوتا ہے، اور تیل پر جو ہے آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا پیارا اس میں گرامی ہے یا سلامو 11 مرتبہ پڑھ کر اس تیل پر دم کریں اور اس تیل کو جو ہے نا درود شریف پڑھتے ہوئے اس کو لگائیں تو انشاءاللہ باوضو لگائیں تو انشاءاللہ یہ تیل سے بھی آرام ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے نسخہ بتلایا اسے بھی استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی. ہماری ایک اور بہن ہے لندن سے، 62 سال جو ہے ان کی عمر ہے. رات کو پیشاب بار بار آتا ہے. اب اس کے لیے کچھ بتا رہی تھی ان کی ایک دوست ہے، ان کو جو ہے یہ کیفیت ہوتی ہے. دیکھیں، ایک تو یہ مثانے کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے کہ مثانے کی کمزوری کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ تل کا استعمال ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وائٹ تل لے لیں اور بلیک تل. یہ بلیک اور وائٹ تل جو ہے، وائٹ تل اور کالے تل، ان کو جو ہے گرائنڈ کر لیں. رات کو سوتے وقت ہلدی والا دودھ جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کھا کر سو جائیں، یعنی کہ تو انشاءاللہ آپ کو پیشاب مثانے کی کمزوری انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نسخہ ہے وہ انار کے چھلکے ہیں. انار کے چھلکوں کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کرنے کے بعد جو ہے اسے آپ رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ استعمال کر لیں. یہ 2 نسخے ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ رات کو سوئیں
تو اپنے مثانے پر اول آخر درود شریف کے ساتھ آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے مثانے پر اپنے جسم پر پھونک دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کو دور فرمائیں گے. اگلے 7 دن میں مجھے دوبارہ بتلائیے گا. ہماری ایک اور بہن لندن سے ان کے بتا رہی تھیں کہ بچوں کی شادی کے سلسلے کے لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں دعائیں بھی ہیں, اس میں دوائیں بھی ہیں, اس میں غذائیں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بچے جوان ہو چکے ہیں ان کو ایک تو دین کی طرف ان کا رجحان پیدا کریں تو انشاءاللہ دین جو ہے وہ انسان کو نکاح کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ نکاح کی طرف ترغیب دلاتی ہیں. ایک تو یہ عمل. دوسرا یہ کریں کہ آپ ہر فرد نماز کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو 21 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور رات کو تہجد میں اٹھیں اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں. خاص طور پر بچیاں ہیں, خود اچھے رشتے کے سلسلے میں ہیں, یا لڑکے ہیں تو وہ اچھے رشتے کے سلسلے میں ہیں تو راتوں کو اٹھیں اللہ سے مانگیں. اور دوسرا عمل یہ ہے سورہ مریم اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو روزانہ 1 مرتبہ پابندی سے جب تک رشتہ نہ ہو جائے اس وقت تک سورہ مریم کو بلا ناغہ پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کے لیے ہے. جن کے بھی رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح رشتے نصیب فرمائیں گے. ایک اور بہن ہے بولٹن سے, ہاتھ کانپتے ہیں اور 65 سال ان کی عمر ہے, 75 ان کا ویٹ ہے, اس کے لیے کچھ بتلا دیں. دیکھیں جی ایک تو جب آپ کے ایک تو یہ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ آپ کے یہ آباء و اجداد میں یا آپ کے والدین میں یہ بیماری پائی جاتی تھی. ایک تو موروثی ہے, موروثی اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ. پھر بھی ہمارا یہ یقین ہے کہ جتنی بیماریاں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں تو اس کے ساتھ اس کا شفا بھی اتاری ہے. تو اب اس کے لیے آپ کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت آپ جو ہے کیا کریں, میتھی دانہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. رات کو میتھی دانہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں, اس سے آپ کے اعصاب میں تقویت پیدا ہوگی. دوسرا عمل یہ کریں کہ صبح نہار منہ آپ 1 عدد کالی مرچیں اور 1 عدد بادام اور 1 عدد کشمش, 3 چیزیں, 1 بادام 1 کشمش 1 کالی مرچ, یہ صبح نہار منہ استعمال کریں. یہ بڑا بہترین نسخہ ہے, اس کو آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے اعضاء میں مضبوطی پیدا کریں گے. اور دوسرا آپ یہ کریں کہ ہر فرد نماز کے بعد جو ہے یا قوی القادر المقتدر, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے صرف یا قوی پڑھیں تو آپ کو یاد رہے گا. اگر میں آپ کو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, یا قوی القادر المقتدر یہ ذرا مشکل ہے, تو آپ کیا کریں یا قوی اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 تسبیح پڑھیں 100 مرتبہ اور اپنے اعضاء پر یا قوی جب پڑھیں تو تصور میں یہ لائیں کہ یا اللہ میرے اعضاء میں مضبوطی پیدا فرما تاکہ میں تیری خوب عبادت کر سکوں. تو پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھونک دیں. اور اسی طریقے سے اپنے تیل اپنے زیتون کے تیل پر بھی دم کریں اور اسے استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. ہماری بہن عیشا نوٹنگم سے بال گر رہے ہیں, سر میں جلن بھی رہتی ہے اور بتا رہی ہیں پورے جسم کے بال گر رہے ہیں. تو میں نے ان کو ایک نسخہ بتلایا تھا, وہ یہاں بھی میں نے اس کی رہنمائی کر دی کہ کس طرح اسے استعمال کرنا. میری بہن وہ نسخے کو آپ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے دوسرا کلونجی کا تیل صبح نہار منہ کلونجی کا تیل جو ہے آپ شہد کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں. اس کے ساتھ دوسرا نسخہ وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک دن آپ یہ کلونجی کا تیل اور شہد استعمال کریں, دوسرے دن آپ صبح نہار منہ ایک لہسن استعمال کریں. صبح نہار منہ ایک لہسن, آرگینک لہسن, مطلب آرگینک لہسن لیں, وہ صبح پانی کے ساتھ دارچینی والا پانی بنائیں, 1 چمچ دارچینی ڈال دیں اس کے اندر نیم گرم پانی کے اندر, صبح ایک لہسن کھا لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی تکلیف دور فرمائیں گے. اور مجھے دوبارہ پھر کال کر کے بتائیے گا. ہمارے ایک اور بھائی ہماری بہن ہے برمنگھم سے فائزہ, ان کو خشک کھانسی ہے اور پریگننٹ بھی ہیں 21 ویک کی. اللہ رب العالمین عافیت والا اور خیر والا معاملہ فرمائے اور ان کو خوشی نصیب فرمائے. اور تیزابیت اور ان کو جو ہے کیا نام ہے, ان کو پیشاب کے جو ہے وہ بھی لیک ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے ایک تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک ماں کا بننا, ایک ماں کے پیٹ میں اولاد کا سبحان اللہ پرورش پانا, یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے, ایک بہت بڑا مشکل کام بھی ہے. تو اب اس میں ساتھ ساتھ میں تکلیف ہو تو پھر مزید جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے. ڈرائی کف کے لیے میری بہن ایک تو یہ کہ جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس صورت میں ان کے آنتوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور بچے کے وزن کی وجہ سے آنتوں پر اور اس پر
پریشر بھی پڑتا ہے. تو اب اس کے لیے آپ کیا کریں, روزانہ دودھ استعمال کریں, اور دودھ کے اندر میری بہن 1 چمچ دیسی گھی, 1 چمچ دیسی گھی نیم گرم دودھ کے اندر, وہ اس کے ساتھ جو ہے آپ 1 چمچ جو ہے ہلدی وہ بھی ڈال دیں, 1 ٹی اسپون, 1 ہلدی بھی ڈال دیں, 1 ٹی اسپون ہلدی, اور 1 چمچ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے, دیسی گھی. یہ صبح نہار منہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت بھی آپ کی ڈرائی کف بھی دور ہو جائے گی, آپ کے آنتوں کے لیے مفید ہے, اور بچے کی انشاءاللہ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے. اس سے زیادہ آپ تیزابیت کے لیے, اگر آپ کو بہت زیادہ تیزابیت ہو رہی ہے تو تیزابیت کے لیے پھر کیا کریں, صرف آپ یعنی کہ 1 گھونٹ دودھ ہو 1 گلاس کے اندر, اور 3 حصے اس کپ کے اندر 3 حصے پانی ہو. جب بہت زیادہ تیزابیت ہو اسے استعمال کریں, کیونکہ اب زیادہ آپ کو کچھ اور استعمال نہیں کروا سکتے ہیں, کیونکہ آپ اس وقت ایک بچے کی ماں بننے والی ہے. اللہ رب العالمین عافیت والا ماں فرمائے, اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے خوشیاں نصیب فرمائے. ہماری مسز علی ہیں کونٹری سے, قبض کے لیے کچھ بتلائیں. دیکھیں قبض کے لیے میری بہن, قبض کے لیے سب سے مفید وہ میں نے بتلایا کہ انجیر کا استعمال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبض, سبحان اللہ, یہ جو ہے ہمارے یہ جو انجیر ہے, فرمایا والتین, اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں. تو آپ خود سوچیں, اب اس کو انجیر کو استعمال کریں, رات کو اس کو گیلا کریں, اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پئیں اور انجیر کو استعمال کر لیں. دوسرا کام یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت جو ہے ایک کیا نام ہے, 1 کپ دودھ لے لیں, اس کے اندر 1 چمچ ہلدی ڈال دیں, اور اس کے اندر 1 چمچ جو ہے کسٹرڈ آئل وہ ڈال دیں, اور اسے استعمال کریں. انشاءاللہ قبض ایسے ہی دور ہوگی انشاءاللہ. کسٹرڈ آئل انتہائی مفید ہے قبض کے لیے, تو اس کو استعمال کریں انشاءاللہ, آپ کی قبض کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی. آپ کو ایپل سرکہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی, میں نہیں سمجھ میں آیا, تو انشاءاللہ پھر دوبارہ مجھے کال کیجیے گا, میں انشاءاللہ بتلا دوں گا. برمنگھم سے ہماری ایک اور بہن ہے, 65 سال ان کی عمر ہے, گھٹنوں کی کافی تکلیف ہے. اب پوچھ رہی ہیں آپریشن کرواؤں کہ نہیں کرواؤں. تو میری بہن اس کے لیے آپ استخارہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کریں کہ یا رب العالمین میرے لیے کیا بہتر ہے. استخارہ کریں, اور استخارہ نبوی طریقہ موجود ہے, دعا استخارہ موجود ہے, اس کو آپ پڑھیں, انٹرنیٹ پہ دیکھیں, بہت آسان طریقہ ہے. پھر میں انشاءاللہ کسی موقع پہ ذکر کروں گا دعا استخارہ کے بارے میں. تو ایک تو یہ کام کریں. دوسرا, آپ کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, تو اس کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ زیتون کے تیل, اس کے اوپر اول آخر درود شریف کے ساتھ لا تعداد مرتبہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ ہے 7 بار, آیت الکرسی 11 بار, اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع 1 بار, سورہ بقرہ کا آخری رکوع 1 بار, اور یہ چاروں قول یہ جو ہے 3 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اس تیل پر دم کریں, اور گھٹنوں پہ لگائیں, اور جہاں جہاں درد ہو وہاں لگائیں. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کلی نصیب فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کو جو چاہتا ہے میرے جوڑ میرے اعصاب سلامت رہیں, تو وہ اشراق کی نماز کی پابندی کریں. اشراق کی نماز جو ہے وہ 360 جوڑوں کے ہمارے جو ہے وہ اس کا صدقہ ہے. ایک تو یہ کام کریں. تیسرا یہ کام کریں کہ میتھی دانہ رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں, یہ ارتھرائٹس کے لیے انتہائی مفید ہے. برمنگھم سے ذوالفقار صاحب ہمارے ہیں بری سے, گلے میں تکلیف رہتی ہے, بلغم انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے, بلغم اٹھتا نہیں ہے, صبح سے شام تک ٹھیک رہتا ہوں, اس کے بعد جو ہے میری تکلیف یہ بڑھ جاتی ہے. دیکھیں جن کو بھی بلغم کی انتہائی شکایت رہتی ہے, جیسے کہ آج بھی میں نے ذکر کیا, جو میں نے نسخہ شروع میں بتلایا اسے استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر جن کو بہت زیادہ بلغم ہے, بلغم بالکل بھی نہیں اٹھ رہا, انشاءاللہ یہ تو پیشاب کے راستے پہ خارج ہو جائے گا, یا تو پھر منہ کے راستے باہر آ جائے گا. اب وہ کیا ہے نسخہ یہ ہے کہ ادرک جو ہے اس کا جوس نکالیں 1 چمچ, کلونجی کا تیل لے لیں 1/2 ٹی اسپون, اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کے ساتھ وہ شہد بھی ملا دیں. صبح نہار منہ اسے استعمال کریں انشاءاللہ, اور رات کو سوتے وقت استعمال کریں. آپ کے بلغم کی تکلیف ریشہ ایسا کٹے گا کہ آپ کو سکون آ جائے گا, اور آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے. تو یہ 3 چیزیں آپ استعمال کریں. اس کے علاوہ جو میں نے شروع میں نسخے بتلائے ہیں اسے بھی استعمال کریں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ریشے کی تکلیف جو ہے انشاءاللہ اسے دور فرمائیں گے. ہماری ایک اور بھائی ہیں مانچسٹر سے, بھائی ہیں بہن ہے مجھے یاد ہی نہیں رہا, کیونکہ یہ نام نہیں بتاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مانچسٹر سے ہیں, 70 سال ان کی عمر ہے, وجود میں بہن ہے, وجود میں کافی گرمی ہے, اور بتلائیں اس کے لیے کچھ. دیکھیں وجود میں گرمی کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جگر میں اس وقت گرمی بہت زیادہ ہے, حدت بہت زیادہ ہے. اب اس کے لیے آپ جو ہے ماشاءاللہ انجیر اور دارچینی اس کا کعوہ بنائیں. انجیر سے اس کو میٹھا کریں گے, اور دارچینی اس کے اندر ڈالیں گے, اس کو خوب جو اس کو بوائل کریں, اس کے اندر سونف بھی ڈال دیں, سونف بھی اس کے اندر ڈال دیں, اور اسے استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ دن میں کسی بھی وقت آپ جو ہے ایک تو دہی کا استعمال رکھیں, دہی کا استعمال زیادہ کریں, اور کوشش یہ کریں کہ دن میں جو ہے آپ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جسے کچھ لسی کہتے ہیں, 1 حصہ دودھ اور 3 حصے پانی,
یہ اسے استعمال کریں، یہ انشاءاللہ آپ کے وجود کی گرمی اس کو ختم کرے گی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کدو شریف کا استعمال کریں۔ کدو شریف جو ہے سبحان اللہ یہ جسم کے اندر گرمی بہت زیادہ ہو تو اس کو نارمل کر دیتا ہے، اور کدو کو زیادہ نہ پکائیں بلکہ اس کو اگر ابال لیں اور اس کے اندر ادرک ڈال دیں، ابالنے کے بعد اس کو ادرک ڈالیں، اس کا پانی پئیں کدو شریف کا، تو یہ انتہائی مفید ہے، آپ کے جسم کی وجود کی گرمی کو انشاءاللہ بالکل ختم کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ دعائے ابراہیم جو ہے جسے کہتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے اس آیہ مبارکہ کو جو ہے 11 بار پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں ہر فرض نماز کے بعد، تو انشاءاللہ وجود کی گرمی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بھائی احمد بھائی پریسٹن سے ہیں، ان کی بیٹی کو دورے پڑتے ہیں، تو دوروں کے لیے ایک تو یہ کہ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو دعائیں موجود ہیں، خاص طور پر میں جو آپ کو آسان دعا بتاتا ہوں بزرگان دین کے معمولات میں بھی ہے، وہ یہ ہے جو لوح قرآنی ہے، جسے لوح قرآنی کہتے ہیں، قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں جیسے الف لام میم حامیم یاسین کاف یا عین صاد اور حامیم عین سین قاف، یہ جو جتنے لوح قرآنی ہیں جن کے جو شروع یاسین والقرآن الحکیم، یہ جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پورا مطلب ایک بار سارا پڑھ لیں اور بچی پر دم کریں۔ لوح قرآنی اتنا زبردست ہے کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ بچی کے جو ہے وہ کیا نام ہے دوروں کی تکلیف جو ہے انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کریں کہ بچی کو جب ماں دودھ پلائی آپ اس کو فجر پلاتے ہیں تو اس وقت اس کو یہ کریں کہ سورہ کوثر جو ہے سب سے زیادہ پڑھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اور تیسرا عمل یہ کریں کہ زیتون کے تیل لے لیں اور اس پر اول آخر درود شریف کے ساتھ 101 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، 101 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس تیل پر دم کریں اور اس کے پورے جسم کا مساج کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو انشاءاللہ شفائے کلی نصیب فرمائیں گے آپ کی بیٹی کو۔ اور بہن فوزیہ لوٹن سے ان کی بھانجی جو ہے اس کی پیریڈ کی پرابلم بھی ہے، اس کا مس کیریج بھی ہوا ہے اور 4 سال ان کی شادی کو ہو گئے اور انتہائی ظاہری بات ہے تکلیف دہ بات ہے، اللہ رب العالمین سب کو اولاد نرینہ نصیب فرمائے۔ تو میری بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی عمر بھی 26 سال ہے، کوئی انشاءاللہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت بھی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن آپ کوشش یہ کریں میری بہن کہ رات کو سوتے وقت آپ جو ہے میتھی دانے کا استعمال کریں، میتھی دانے کو آپ بالکل نہ چھوڑیں، نیم گرم پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے اندر آپ جو ہے اس کے اندر آپ ہلدی ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میتھی دانے کو 1 چمچ میتھی دانے کو استعمال کریں۔ ایک کام یہ کریں، صبح نہار منہ آپ لہسن استعمال کرنا شروع کر دیں، صبح نہار منہ ایک توری لہسن لے لیں، اس کو پیس لیں، شہد کے ساتھ اسے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تیسرا عمل یہ کریں کہ دن کے اندر آپ ایک کعوہ بنائیں ادرک کا اور لونگ کا، اور ادرک لونگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسری چیز زیرہ، یہ 3 چیزیں ادرک لونگ اور زیرہ، اس کا کعوہ بنائیں، کعوہ بنا کر اس کو خوب دن میں جتنا آپ زیادہ پی سکیں گی آپ کے لیے انتہائی مفید ہے، اس کو آپ پیتی رہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پیریڈ کی پرابلم وہ بھی دور فرمائیں گے، اگر تکلیف ہوگی تو وہ بھی دور فرمائیں گے، انشاءاللہ میڈیسن کی طرف انشاءاللہ نہیں جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو آگے خوشیاں بھی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میری بہن یہ استعمال کریں، پھر مجھے بتلائیے گا، کچھ کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ناظرین کرام ہمارے پاس صرف 5 سے 7 منٹ ہیں، 5 سے 7 منٹ ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز ان کے جوابات بھی دیتے ہیں اور 2 سے 3 کالر کو شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پروگرام کا اختتام۔ جی ناظرین کرام، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میری کون بہن اور کہاں سے؟ جی عقیل صاحب، میں نے پوچھنا ہے کہ کڈنی کی پرابلم ہے مجھے۔ میری بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں ادھر برمنگھم سے۔ برمنگھم سے، کیا نام ہے؟ میرا نام آسیہ۔ بہن آسیہ، آپ کو کڈنی کی پرابلم ہے؟ جی، مجھے ایک کڈنی میری ختم ہو چکی ہے اور دوسری کڈنی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ آپ تو اتنے خوشی سے بتا رہی ہیں ختم ہو چکی ہے، اب دوسری آپ تو خوشی سے بتا رہی ہیں، یہ تو فکر کی بات ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیں کہ گردوں میں جو تکلیف ہے کیا آپ پانی کا استعمال صحیح کرتی ہیں؟ پانی کا پی رہی ہوں، درد مجھے کچھ نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے مجھے۔ نہیں، درد تو نہیں ہے، لیکن اب آپ کو یہ سمجھے کہ پوری باڈی کا جو پریشر ہے وہ ایک گردے پر ہے، تو آپ نے اپنے پانی کی روٹین بنائی ہوئی ہے؟ پانی میں نہیں زیادہ پی سکتی، نہیں جیسے زیادہ پانی پیتی ہوں تو مجھے الٹی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری بہن اس کے ساتھ ساتھ نا پانی کا طریقہ صرف سادہ پانی نہ استعمال کریں، اس کے اندر نیمبو ڈال دیں، اس کے اندر کالا نمک ڈال دیں، اس کے تھوڑا سا کوئی شربت سا بنا لیں، مطلب مختلف طریقے سے آپ پانی استعمال کریں۔ آپ کے جسم میں نیم گرم قہوہ بنا لیں، قہوہ جو ہے وہ پئیں، تو مختلف مطلب لکوڈ آپ کے جسم میں جتنا زیادہ اس وقت ضروری ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ دوسرا اس میں وہ ڈال دیتی ہوں، کیا نام ہے بھول گئی ہوں، ایک اور چیز کو، دال چینی۔
ٹھیک ہے، دار چینی کا کہوہ بنائے، بہت اچھا، انتہائی مفید ہے، اس کے اندر لیمن ڈال دیں آپ، وہ انتہائی مفید ہے گردوں کے لیے۔ اچھا اب یہ آپ پوچھیں کہ گردے کے لیے اور کیا پوچھنا چاہ رہی تھیں؟ بس یہی ہے کہ پوچھنا ہوں کہ اس کے لیے مجھے کوئی مطلب جس طرح کا میں پیتی ہوں مجھے گریپ فروٹ اچھا لگتا ہے، بہت اچھا ہے، اس کا جوس پئیں آپ، اورنج آج کل تانجرین آئی ہوئی ہیں، فروٹ آئے ہوئے ہیں، اس کا آپ جتنا زیادہ استعمال کریں، آپ خربوزے کا استعمال کریں، آپ کدو شریف کا استعمال کریں، اور کیا نام ہے اس کا واٹر میلن استعمال کریں، یہ انتہائی مفید ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم کالر، السلام علیکم جی، نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، نیکسٹ کالر اب آپ کو شامل کر لیتے ہیں، آپ کو موقع دے رہے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں برمنگھم سے۔ برمنگھم سے، کیا نام ہے؟ میرا نام نسیم ہے۔ بہن نسیم، فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا رائنو کی بیماری ہے، 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو میرے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ بلو ہو جاتے ہیں، تو کافی درد بھی ہوتا ہے، تو ڈاکٹروں کو بتایا تھا تو وہ نے ٹیبلٹ وغیرہ دیے تھے لیکن کوئی کام نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، ہاتھ پاؤں میں بالکل نیل پڑ جاتا ہے؟ جی جی جی۔ تو صرف ہاتھ پاؤں میں یا جسم کے باقی حصوں میں بھی؟ نہیں، صرف ہاتھ پاؤں میں۔ اچھا، تو آپ کا ویٹ کتنا ہے، وزن کتنا ہے؟ وزن تو میرا 12 سٹون تھا لیکن کم ہوتا جا رہا تھا۔ اچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے تو 52 ہے۔ 52، اور وزن ابھی کتنا رہ گیا؟ مجھے تو نہیں ابھی، لیکن جب میں جاتی ہوں نا تو تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جاتا رہا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کا پانی کا استعمال کتنا ہے؟ پانی تو میں کافی زیادہ پیتی ہوں کیونکہ میں ڈائبٹیز بھی ہوں اور آرتھرائٹس کی بھی مریض ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ کے جلدی بیماری آپ کو سامنے آتی ہے تو یہ آپ کو یہ اشارہ، یہ سگنل دیتی ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کی کمی ہے۔ جب بھی جلد کے اوپر کوئی چیز اثر سامنے آتا ہے نا، کوئی مثال کے طور پر آپ کے جسم پہ دانے ہو گئے، اچھی خارش ہو گئی، یا آپ کے جسم میں ڈرائی پن ہو رہا ہے، آپ کو یہ اسکن ریڈ ہو رہی ہے، یہ سب اس بات کی علامات ہوتی ہیں کہ آپ کے جسم میں جو ہے پانی کی مقدار کم ہے۔ ایک تو پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور دوسرا آپ یہ کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ 11 بار پڑھ کر اپنے جسم پر دم کیا کریں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت جو ہے میتھی دانہ جو ہے اسے استعمال کریں، پانی کے اندر کیا نام ہے سینیمن پاؤڈر لے لیں، اور اس کے اندر نیم گرم پانی کے اندر مکس کر لیں، اور ایک کھانے والا چمچ جو ہے میتھی دانہ گرائنڈ کیا ہوا ہے اسے رات کو پانی کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ تکلیف کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ لاسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حکیم صاحب جی، کون اور کہاں سے؟ جلدی سے، پروگرام کا ٹائم ختم۔ نوٹیگم سے فون کر رہے ہیں حکیم صاحب، آپ سے یہ پوچھنا ہے، میرے جو سسٹ ہے، کافی سسٹ ہے، اس کے بارے کچھ پوچھنا تھا۔ تو جسم کے کون سے حصے میں زیادہ ہے؟ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ سسٹ پورے جسم میں زیادہ ہے یا چہرے پر اور ہاتھوں پر؟ نہیں، صرف سر میں۔ سر میں سسٹ جسے اچھا، اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ میتھی دانہ اسے گرائنڈ کر لیں، اس کے اندر کیا نام ہے میتھی دانہ گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو اندر زیتون کا تیل کے اندر مکس کر لیں، اس کو روزانہ سر پر لگائیں، پابندی سے لگائیں، انشاءاللہ یہ تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا ناظرین کرام۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، جتنے کالز تھیں ماشاءاللہ ابھی بھی کچھ باقی ہے، لیکن ناظرین کرام وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پھر آپ کی ناراضگی ہوتی ہے کہ قاری صاحب جو ہے حکیم صاحب ہمارے جو ہے وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتے۔ ناظرین کرام میری انشاءاللہ اب یہی کوشش ہے کہ جتنے سوالات مجھ تک پہنچے میں ان کے جوابات دے دوں، اور جو رہ جائیں تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور ان کو شامل کروں۔ ناظرین کرام الحمدللہ مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے اسلام چینل اور ہم مل کر الحمدللہ یہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو مخلوق خدا اس وقت پریشان ہے، یہاں تک کہ یقین جانے کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے صرف مسلم ہی نہیں بلکہ نان مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں بھی کچھ ہندو فیملی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے وہ مجھے ملے، اور یقین جانے کہ وہ کہتے ہیں تہاڈا پروگرام اسی دیکھنے ہیں، سانو بڑا تسی اتنی جلدی سارے سوالات دے جوابات دے دیندے ہو، کس طرح تسی دیندے ہو؟ میرے کو پنجابی تو آتی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ میں تھوڑے سے گپ شپ کر لیتا ہوں۔ لیکن ناظرین کرام اس سے الحمدللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہے، نیچرل ریمیڈی کے تحت ماشاءاللہ آپ کو
کو پروگرام کہ آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ دیتے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ خود بھی اپنی روٹین کو بھی چینج کریں، ساتھ میں ان چیزوں کو بھی استعمال کریں، خاص طور پر سردیوں کے ایام میں اس میں پانی کا استعمال زیادہ کریں، پانی کا استعمال جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اس کا استعمال رکھیں، اپنی روٹین بنائیں روزانہ کے گھنٹے کے حساب سے، تو انشاءاللہ ناظرین کرام بہت سی بیماریوں سے آپ بچ سکیں گے۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، جتنے مسلمان جتنے انسان بیمار ہیں تو سب کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔